بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارین کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ناظرین، ایک ذاکر ہیں، غالباً نام ان کا امین شہیدی صاحب ہیں۔ ان کا بیان سننے کا اتفاق ہوا، انتہائی دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ کیسے یہ لوگ سادہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ایسا یہ فراڈ کر رہے ہیں کہ عام بندہ جو ہے وہ شاید ان کے فراڈ کو جو ہے وہ جانچ نہ سکے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کا فراڈ بے نقاب کروں گا، اور اللہ کی رحمت سے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کا دل تسلیم کرے گا کہ ہاں یہ واقعی لوگوں سے جو ہے یہ دو نمبری کر رہے ہیں، یہ لوگوں سے فراڈ کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ جو ان کی ویڈیو ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کا مختصر سا حصہ جب آپ سٹارٹنگ میں سنیں گے تو آپ یقین کریں شاید یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یار یہ بھی اصحاب رسول سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ حقیقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جو یہ صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں صرف اور صرف ہم مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے یہ صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ پروف آپ کے سامنے رکھوں گا، ایسے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ واقعی یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اگر ادھوری بات آپ سنیں گے تو یقیناً اس میں غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، جب غلط فہمیاں پیدا ہوں گی تو ظاہری بات ہے پھر اس سے فتنے مزید جنم لیں گے۔ میں ہلکے سے دو اشارے کرنا چاہوں گا ایک ربط قائم کرنے کے لیے، اور یہ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ جو ہے وہ بات سمجھنے میں آسانی محسوس کریں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب مرزائیت کو خفیہ طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا تھا، مرزائیت کو سپورٹ کیا جا رہا تھا، تو اس وقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ میدان عمل میں آئے اور آپ نے قوم کو ایک نعرہ دیا کہ آپ یہ والا نعرہ لگائے، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی۔ حتیٰ کہ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ جب بھی نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہو یا نبی پاک علیہ السلام کی کوئی حدیث مبارکہ آپ نے بیان کرنی ہو تو یہ ضرور کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کا رزلٹ جو نکلا وہ یہ ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے، بالخصوص جو طبقہ ہے کالج کا، اسکول کا، یونیورسٹیوں کا، جن کو بظاہر دیکھا جائے تو بڑے وہ کوالیفائڈ نظر آتے تھے، لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، ختم نبوت کہتے کس کو ہیں۔ ان کے الحمدللہ درجنوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کے ایمان جو ہے وہ بچ گئے، اور مرزائیت کا جتنا بھی کیا دھرا تھا نا، جو بھی ان کے پروگرام تھے وہ سارے ملیا میٹ جو ہے وہ کر کے رکھ دیے امیر اہل سنت نے۔ پھر ایک ہوا اٹھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگ جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آنے بہانے تبرہ کرنے لگے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ طعن و تشنیع کرنے لگے، مشاجرات کو چھیڑنے لگے اور زبان درازی کرنے لگے، اور روافض کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کہ اہل سنت و جماعت کا لیبل لگائے ہوئے تھے، اہل سنت و جماعت کا ٹائٹل کارڈ استعمال کر کے بہت بڑی بڑی گدیاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اندر سے ان کی جڑیں جو تھی وہ روافض کی طرف تھی، جو بو ادھر سے آ رہی تھی وہی ان سے آ رہی تھی۔ تو حضرت امیر اہل سنت نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے یہ ایک نعرہ دیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جیسے ہی یہ نعرہ لگا، روافض کی چیخیں بھی، اور جو نیم رافضی بڑے بڑے پیر بن کے بیٹھے ہوئے تھے ان کی چیخیں جو ہے وہ آسمان کو چھونے لگیں، اور ان کا جو صاف چہرہ تھا نا وہ قوم کے سامنے آ گیا کہ یہ ان کی اصلیت ہے، یہ ان کی اوقات ہے، اور یہ اندر سے ایسے ہیں۔ وہ بڑے بڑے گدیوں والے جو ہیں وہ سامنے آ گئے۔ وہ جتنے بھی لوگ تھے نا ان میں ایک نام ہے سر فہرست، جن کا نام ہے جی مفتی حنیف قریشی صاحب۔ چند روز قبل ایک ویڈیو چلی تھی حنیف قریشی صاحب، اس میں یہ بیان کر رہے تھے، غالباً وہ پوڈ کاسٹ تھی، وہ میرے پاس ابھی محفوظ تو نہیں ہے کیونکہ میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ میں نے ویڈیو بنانی ہے وغیرہ، میں ضرور اس کو محفوظ کرتا، لیکن یہ میں نے چند ایک بار جو ہے وہ سرسری طور پر جو ہے اس کو دیکھا ضرور تھا۔ حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو صحابی رسول نہیں ہیں لیکن ان کو صحابی رسول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر سادہ لفظوں میں کہہ لیا جائے تو زبردستی صحابی رسول کا ٹائٹل لگایا جا رہا ہے۔
اچھا، جو حنیف قریشی صاحب کا کہنا تھا آج وہی سننے کو ملا ہے امین شہیدی صاحب کا ایک یہ بیان ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس سے ملتا جلتا بالکل، یعنی کہ الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں ان کے، لیکن مفہوم معنی وہ ایک ہی ان کا ہے۔ یہ بھی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ کی قدر تو کرتے ہیں، لیکن ان کی جو واقعی صحابہ ہیں، واقعی ہم ان کی قدر کرتے ہیں جو جاں نثار ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے پہ، یعنی کہ اس قسم کے الفاظ ہیں، وہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن جہاں پر انہوں نے دھاندلی کی ہے، جہاں پر انہوں نے 2 نمبری کی ہے، وہ مین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جہاں سے یہ لوگوں کو پھسلاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے یہ مختصر سا سن لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ ایسے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سادہ بندہ بھی ہوگا، اللہ کی رحمت سے وہ مانے گا کہ ہاں یہ امین شہیدی صاحب جو ہے اس وقت یہ 2 نمبری کر رہے ہیں اور یہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں امین شہیدی صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ اکرام کے حوالے سے میں پہلے یہ اعلان کر دوں کہ ہماری جان قربان، ہماری ہر چیز ان پر قربان ہو جو نبی کریم کے صحابہ تھے، جو نبی کریم کے جانثار تھے، جو نبی کریم پر جان چھڑکتے تھے، جنہوں نے نبی اور اس کے گھرانے کی تکریم کی، تقدیس کی اور اپنی ہستی اس راہ میں گنوائی۔ ایسے تمام صحابہ اکرام ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، اور ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو زبردستی صحابہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو زبردستی صحابہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو زبردستی صحابہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم مخالف ہیں اس عمل کے، ہم کہتے ہیں نہیں، زبردستی نہیں، جو ہے ان کی تکریم کرو۔ معیار نبی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ معیار نبی کا گھرانہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ معیار نبی کا گھرانہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ معیار نبی کا گھرانہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ چونکہ نبی اور آل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کی طرف سے ان کی محبت، ان کی مودت، ان کی ولایت اور ان سے عشق ہم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ چونکہ نبی اور آل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کی طرف سے ان کی محبت، ان کی مودت، ان کی ولایت اور ان سے عشق ہم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ چونکہ نبی اور آل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کی طرف سے ان کی محبت، ان کی مودت، ان کی ولایت اور ان سے عشق ہم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ اگر اس معیار پر کوئی پورا اترتا ہے تو وہ اللہ کا مطیع ہے، اور اگر اس معیار سے کوئی ہٹتا ہے تو پھر وہ جانے اور اللہ جانے۔ ناظرین، امین شہیدی صاحب کا آپ نے بیان سنا، اب یہ دیکھیے کہ یہ کتنی ان کی دھاندلی ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ زبردستی جس کو صحابی رسول بنانا چاہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اس شخصیت کا نام لیا جائے کہ جو صحابی نہیں ہے، ہم اس کو صحابی بنانا چاہتے ہیں، اور کس نے ایسا کیا اس کا نام بھی اناؤنس کر دیں۔ یعنی کہ یہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے دیکھیں یہ کتنا بڑا یہ بہتان لگایا جا رہا ہے۔ اور یہ میں حنیف قریشی صاحب سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی غالباً وہ اویس ربانی صاحب کا پوڈ کاسٹ تھا، اگر کسی نے سنا ہوگا تو وہ فوراً میری اس بات کی تائید کرے گا۔ اویس ربانی صاحب کے پروگرام میں بھی حنیف قریشی صاحب یہی کہہ رہے تھے۔ تو حنیف قریشی صاحب سے بھی ہمارا یہی سوال ہے کہ بھائی آپ اس کا نام لیں، آپ ڈرتے ہیں کسی سے؟ آپ اس کا نام لیں جس بندے نے ایک غیر صحابی کو صحابی بنایا ہے، اور وہ بندہ کون سا ہے کہ جو صحابی نہیں تھا ہم نے اس کو صحابی بنا دیا؟ ذرا وہ نشاندہی تو کریں۔ ایک دوسرے نمبر پر جو امین شہیدی صاحب یہ کہہ رہے تھے، ایک تو انہوں نے کہا کہ معیار نبی ہے اور کوئی نہیں، اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ معیار نبی کا گھرانہ ہے اور کوئی نہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نبی اور نبی کی آل کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے وہ فرض کر دی، یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام کی اور نبی پاک علیہ السلام کی آل کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے وہ فرض بھی ہے، کر دی ہے اور قرض بھی ہے۔ اس قسم کا جو ہے وہ الفاظ ان کے۔ میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیے جو بندہ یہ پڑھا ہوا نہیں ہے اس لحاظ سے وہ بندہ تو آنن فانن گمراہ ہو جائے گا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب کی اور میری اہل بیت کی محبت اس امت پر جو ہے وہ قیامت تک لیے فرض کر دی۔
نبی پاک علیہ السلام نے صرف آل پاک کا ذکر نہیں کیا، اصحاب پاک کا بھی نبی پاک علیہ السلام نے ذکر کیا، اور یہ صرف اور صرف جو ہے وہ آل پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی ان کی دھاندلی ہے ایک۔ اور دوسرے نمبر پر جو خطرناک ان کا وار ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ معیار نبی کا گھرانہ ہے، نبی پاک علیہ السلام ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی آل ہے، نبی پاک علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ میں یہاں پر جتنے بھی باریک سماعت رکھنے والے احباب ہیں میں ان کی بالخصوص توجہ چاہوں گا۔ مجھے بتائیے قرآن کریم میں جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، منافقوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے منافقوں، اگر تم نے میرے نبی کو ماننا ہے، ایمان لانا ہے، تو پھر ایسے لے کے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ اگر صرف اور صرف آل ہی ہمارے لیے معیار ہے تو مجھے بتائیے جس کا ذکر اللہ نے قرآن حکیم میں بیان کیا اور جس طرف اشارہ اللہ کریم نے کیا کہ ان کی طرح ایمان لے کے آؤ، کیا وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے؟ یہ کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو کفار پر سخت ہیں، آپس میں پیار کرنے والے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں، کیا وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہیں؟ اچھا، یہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے جن کے لیے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ یہیں پر دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کا دن میرا اللہ عطا کرے گا۔ مجھے دیانتداری سے بتائیے کیا وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے؟ جس نے اپنی بیٹی نبی پاک علیہ السلام کو عطا کی، کیا وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے؟ جس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے، وہ مرید مصطفیٰ بھی ہے، مراد مصطفیٰ بھی ہے، حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے؟ مجھے بتائیے نمازیں ہوتی تھی چھپ کر، اللہ کا ذکر ہوتا تھا چھپ کر، کلمہ لوگ پڑھ رہے تھے چھپ کر، سر عام آگر کس نے کہا تھا ہے کوئی جس نے اپنے بچے یتیم کروانے؟ کس نے کہا تھا ہے کوئی جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا ہے؟ کس نے کہا تھا، اعلان کیا تھا ہے کوئی جس نے اپنا سر تن سے جدا کروانا ہے؟ کون ہے آئے میدان میں؟ یہ اعلان کرنے والے کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کے حکم پر اللہ کریم نے حتی یمیز الخبیث من الطیب والی آیات نازل کر دی ہیں جو منافقوں اور مسلمانوں میں فرق کرنے والے تھے۔ کیا وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے؟ اچھا، میں یہاں پر بالکل سادہ سی بات کرنے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے 2 شہزادیوں کا نکاح کیا، حضرت عثمان غنی کے ساتھ یک بادری کے رضی اللہ تعالی عنہ، کیا وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے؟ اہل بیت اطہار، اگر یہی معیار ہے تو مجھے بتائیے جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تب نبی پاک علیہ السلام کو کفار و مشرکین نے کتنا ستایا، کتنا تنگ کیا، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام کو جنگیں کرنی پڑی۔ کتنی حضور نے جنگیں لڑی؟ سب سے پہلی جنگ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے بدر کی لڑائی لڑی، احد کی، خندق کی، تبوک کی، حدیبیہ، پتہ نہیں کون کون سی نبی پاک علیہ السلام نے جنگیں لڑی ہیں۔ مجھے دیانتداری سے بتائیے کیا صرف اور صرف آل پاک نے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا دفاع کیا یا صحابہ رسول بھی تھے؟ آل پاک تو بعد میں ہے، لیکن اصحاب رسول پہلے جو پہلی جنگ میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، بچے قربان کر دیا، مال و دولت قربان کر دیا، ہر شے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے صحابہ اکرام کے۔ مجھے بتائیے حضرت خبیب بن عدی جن کو کینچیوں سے یا تلواروں سے کیما کیا گیا، جن کا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پیس کیے گئے، کیا وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے؟ جن صحابہ اکرام نے اپنی ہر شے ہر چیز حضور کے قدموں پہ قربان کر دی، کیا وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے؟ اور یہ کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اور آل پاک جو ہے یہ ہمارے لیے معیار ہے۔ آئیے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، 2 حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے۔ اور اصحاب رسول کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، پس ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مثل ہیں، کیا وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے؟ یہ کتنا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ان کو جو یہ نعرہ لگا نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس میں یقیناً حضرت ابو سفیان بھی آگے، یقیناً اس میں جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ ودیگر جتنوں کو بھی انہوں نے متنازع بنا کے رکھا نا وہ ساری شخصیات ان میں آ گئی ہیں۔ اب ان کو جو ہے وہ راتوں کی نیندیں ان کی اڑ گئی ہیں، حرام ہو چکی ہیں۔ ان میں کچھ اپنے بھی ہیں جو بڑے بڑے جناب اتنے بڑے منہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے جناب سادات بنے پھر رہے ہیں۔ بھائی جن کے عقائد و نظریات ہی درست نہیں ہیں، جو گمراہ گر ہو چکے ہیں، وہ دائرہ سادات سے ویسے نکل چکے ہیں، وہ سادات رہ ہی نہیں گئے ہیں۔
اس لیے الحمدللہ رب العالمین یہ یاد رکھیے کہ ہم اہل سنت و جماعت جو واقعی پکے حنفی اور بریلوی ہیں اور سچے سچے حلالی قادری رضوی ہیں نا، جو الحمدللہ ان کے سینے بڑے فراخ ہیں الحمدللہ۔ جب اہل بیت اطہار کی عظمت و شان بیان کرتا ہے سینہ ٹھنڈ پڑتی ہے، لیکن اہل بیت اطہار کا نام لے کر اصحاب رسول سے دور جب بندہ کوئی کرتا ہے تو ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت اطہار کو ہم نے شانیں نہیں دی، اصحاب رسول کو ہم نے شانیں نہیں دی، میرے اللہ نے عطا کی ہیں، شان نبی پاک علیہ السلام نے عطا کی ہیں۔ تو ہمیں اللہ رسول نے جن کے پاس بھیجا ہوا ہے، جن کا راستہ بتایا ہوا ہے، ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ یہی اصحاب رسول ہیں، اہل بیت رسول ہیں، یہ اللہ کریم کے نیک بندے ہیں جن کے پیچھے ہم چلنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں ہر نماز میں۔ الحمدللہ جب کوئی اہل بیت اطہار کی عظمت و شان بیان کرتا ہے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اصحاب رسول کی جب کوئی شان بندہ بیان کرتا ہے ہمیں تب بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اہل بیت اطہار کی شان بیان کرے اصحاب رسول سے دور کرے، یا اصحاب رسول کی شان بیان کرے اہل بیت رسول سے دور کرے، تو ہمیں بندہ جو ہے وہ دونوں دکھتے ہیں، اس لحاظ سے کہ یہ بندے گمراہ بھی ہیں اور گمراہ گھر بھی ہیں۔ الحمدللہ ہم تمام نسبتوں کا حیا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں حیا کرنے والا ہی رکھے، ادب کرنے والا ہی رکھے۔ ہم صرف اور صرف نسبت رسول کی وجہ سے ہر کسی کو مانتے ہیں، جس کے ساتھ نسبت رسول نہیں ہے، جس کو اللہ رسول نے شانیں نہیں عطا کی، ہمارا وہ کچھ لگتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے، ان گمراہ لوگوں سے جو ہے وہ دور رکھے، ان کے سائے سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ جو میں نے بیان کیا آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنی رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔